بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے منتخب الحکایات کی 50ویں حکایت۔ ایک عورت کا شوہر سخت بیمار تھا۔ طبیبوں نے جواب دیا کہ اب علاج لا حاصل ہے، یہ شخص بچنے والا نہیں۔ وہ عورت دستور کے موافق رنجیدہ رہتی اور اکثر رویا کرتی۔ بیمار نے سمجھایا کہ رونے سے کچھ حاصل نہیں، صبر کرو۔ عورت نے کہا، کیا خاک صبر کروں؟ تمہارے پیچھے میری زندگی مصیبت ہے۔ کون مجھ کو کما کر کھلائے گا؟ کون بچوں کی خبر لے گا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے بدلے ملک الموت میری روح قبض کرے۔ مرد نے کہا، میری حالت دگرگوں ہوتی جاتی ہے، میرے روبرو رنج و غم کی باتیں مت کرو۔ میری روح کو صدمہ ہوتا ہے اور میرے خیالات پریشان ہوتے ہیں۔ اب مجھ کو اطمینان کے ساتھ خدا کی یاد میں مرنے دو۔ عورت نے کہا، ہائے، کیوں کر صبر کروں؟ تم مرو اور میں جیتی بیٹھی رہوں۔ خدا مجھ کو تمہارے آگے زمین کا پیوند کرے اور تمہارے بدلے مجھے موت آئے۔ مرض کی تھی شدت اور مرد کا مزاج ہو گیا تھا نازک۔ یہ سن کر بولا کہ اب مرتے مرتے بھی مجھ کو سناتی ہو، ایسی باتیں میرے سامنے مت کرو، مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ عورت نے کہا، میں تو تمہارے ساتھ جان دوں گی۔ ہرچند مرد نے سمجھایا کہ وہ عورت اس کے سامنے نہ روئے، مگر عورت نے نہ مانا اور حسب دستور برابر چارپائی بچھا کر سوئی۔ اتفاق سے رات کے وقت مکان میں کوئی گائے گھس آئی اور کسی گھڑے میں دال کے پڑے تھے چھلکے، ان کو لگی کھانے۔ سینگ گھڑے میں پھنس گئے۔ گائے گھبرا کر ہر طرف دوڑنے لگی۔ سب لوگ سو گئے تھے۔ پہلے عورت کی آنکھ کھلی اور اس نے ڈر کر مرد کو جگایا کہ اچھے دیکھنا آنگن میں یہ کیا ہے۔ مرد نے کہا، آخر تم نے کہہ کر ملک الموت کو بلا لیا۔ یہ موت کا فرشتہ ہے اور کیا؟ بے ساختہ عورت کے منہ سے نکلا، اے حضرت فرشتے، غلطی نہ کیجیے گا، بیمار کی چارپائی پہچان کر۔ حاصل، لاکھ کوئی کہے مگر سب سے زیادہ اپنی ہی جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ شکریہ۔